اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا۔ عزیز سامعین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مقدمہ آیا اور اس میں مقدمہ میں بات یہ تھی کہ ایک لڑکے نے اپنے والد کو مارا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کے والد کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ آپ نے اپنی بیٹی کی تربیت کیسی کی ہے؟ تو بیٹے کی طرف سے جواب آیا کہ میرے والد نے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، میں نے اپنے والد کو اور اپنے آپ کو بکریوں اور جانوروں کے درمیان ہی پایا ہے، اور میرے والد نے مجھے ایک بات سکھائی کہ جب بھی ایسی صورتحال پیش آئے کہ ایک کمزور جانور کسی تگڑے جانور کو کچھ کہے تو آپ نے لاٹھی کے ذریعے اس تگڑے جانور کو خوب مارنا ہے۔ اور ہوا بھی اسی طرح کہ جب میں گھر میں تھا اور گھر میں آیا اور میں نے دیکھا کہ میرے والدین گھر میں تھے اور کوئی کسی بات پر جھگڑ رہے تھے، تو میرے والد جو ہیں وہ طاقتور تھے اور میری والدہ جو ہیں وہ کمزور تھی۔ میں نے اسی اپنے والد کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اسی وقت یہی کام کیا جو مجھے والد نے سکھایا تھا کہ جب بھی طاقتور اور کمزور کے درمیان مقابلہ ہو تو آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ طاقتور کو مارنا ہے اور مقابلے کو برابر کرنا ہے۔ بس میں اس وقت اٹھا، میں نے جو لاٹھی موجود تھی اس کو اٹھایا، اور جو میرے والد تھے وہ ذرا طاقتور تھے تو ان کو میں نے مارا۔ اس وجہ سے وہ جھگڑا تو ختم ہو گیا، لیکن وہ الگ بات ہے کہ والد جو ہیں وہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کا جب یہ حال دیکھا تو اس حالت میں جو فیصلہ تھا وہ یہی فرمایا کہ چونکہ اس بچے کو تربیت یہی دی گئی ہے کہ یہ جو ہے اس حالت میں ہوگا جو ابھی ہوا، کہ اس کی تربیت جس حالت میں ہوئی ہے تو اس کو گناہ نہیں ہے اور اس کو بری کر دیا۔ عزیز سامعین، والدین ان پر یہ انحصار ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کیسے کریں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ والدین کے اولاد کے والدین پر کچھ حقوق ہیں، اور ان حقوق میں سب سے پہلا حق جب بچہ پیدا ہو جائے اس کا اچھا نام رکھنا ہے، بامانی نام رکھنا ہے، بہترین نام رکھنا ہے۔ خاص کر ان ناموں کو اختیار کیا جائے جو اسلامی اعتبار سے بہترین شخصیات گزری ہوں۔ اور دوسرا اس کا حق یہ ہے اولاد کا کہ اس کی بہترین تربیت کی جائے۔ ہمارے ہاں بہترین تربیت کس چیز کا نام ہے؟ ہمارے ہاں بہترین تربیت اس چیز کا نام ہے کہ زیادہ پیسے خرچ کر کے اور زیادہ سے زیادہ اس کو دنیاوی اعتبار سے اچھے ماحول میں ڈالا جائے، بے شک وہ دین کے اعتبار سے کتنا ہی دور ہو تو اس کو نہیں دیکھا جاتا کہ اس کا دین کے اعتبار سے کیا صورتحال ہے، ہاں یہ دیکھا جاتا ہے دنیا کے اعتبار سے اس کا صورتحال کیا ہے۔ اس کے حالات کو دیکھا جاتا ہے، اس کے چال ڈال کو دیکھا جاتا ہے، اور سارے کا سارا یہی سکھایا جاتا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے وہ جتنا بہترین بن سکے تو بن جائے، بے شک آخرت کے اعتبار سے نہ بن پائے۔ کچھ لڑکوں کا ایک واقعہ یاد آیا۔ کچھ لڑکے تھے، وہ کہیں پکنک پر گئے، ایک جگہ پر جب گئے تو ادھر دریا تھا، کشتی تھی، پروگرام یہ بنا کہ چلو کشتی میں گھوم کر آتے ہیں۔ وہ سارے کے سارے کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی کا جو ملاح تھا ناخدا، اس کو جو ہے
اس کے ساتھ یہ باتیں کر رہے تھے، کچھ پوچھ رہے تھے۔ کوئی پوچھتا کہ اچھا چاچا یہ بتاؤ کہ زندگی کیسے گزاری، کوئی اسکول وغیرہ پڑھا؟ اس نے کہا بیٹا اسکول کہاں پڑھا۔ کوئی کہتا تھا چچا کچھ میتھس وغیرہ آتا ہے، بایولوجی، فزکس، کیمسٹری، ان چیزوں سے کچھ واقف ہو؟ وہ کہتا تھا بیٹا کہاں ان چیزوں سے میری واقفیت، جب سے ہوش سنبھالا ہے اور کام وغیرہ شروع کیا ہے اور ہوش سنبھالا ہے تو اس وقت سے یہی گھر کی ذمہ داری ہے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ یہی محنت مزدوری کرتے ہیں، 2-4 پیسے کماتے ہیں، اس پر وقت چلتا ہے، گزارا ہوتا ہے۔ ہر ایک اسٹوڈنٹ اور ہر ایک لڑکا جب بھی کچھ پوچھتا اور وہ جو کشتی والا بندہ تھا وہ جب جواب دیتا تو جواب میں بیچارہ یہی کہتا کہ کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ تو یہ لڑکے جو دنیاوی تعلیم سے خوب آراستہ تھے، یہ یہی اکثر جملہ دہراتے کہ چچا آپ نے تو اپنی آدھی زندگی گنوا دی۔ ہوتا رہا، باتیں ہوتی رہیں، چکر لگتا رہا۔ عجیب اتفاق سے کشتی جو ہے ایک بھنور میں پھنس گئی۔ جب وہ گرداب میں پھنس گئی، ابھی اس سے نکلنا تھا۔ نکلنے کے لیے ضروری بات یہ تھی کہ ہر کسی نے کشتی سے چھلانگ لگانا ہے اور اس نے تیر کر جو ہے وہ دریا پار کرنا ہے اب، اور کشتی کا نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب جو ہے یا مثال کے طور پر آج کل کے اعتبار سے اس طرح لے لیتے ہیں کہ کشتی کا جنریٹر خراب ہو گیا اور ہوا یہ جو پانی کا جو رخ ہے اسی کی سمت پر وہ جو ہے چلنے لگ گئی۔ یہ تو نہیں تھا کہ وہ ہوا کے ذریعے کسی الٹ سائڈ پر اور دوسری سائڈ پر جو بادبان وغیرہ کی ترتیب ہوتی تھی اس پر چلتی، نہیں، پانی ہی کی سمت پر چلنے لگی۔ ابھی ایک ہی حل تھا کہ کشتی سے چھلانگ لگاؤ اور تیر کر جو ہے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس صورتحال میں اس چچا نے ان اپنے بچوں سے پوچھا کہ بیٹا اب یہ بتاؤ کہ آپ کو تیرنا آتا ہے؟ سب نے جواب دیا چچا تیرنا کہاں آتا ہے، ہم نے تو دنیا میں یہ اس وقت میں کام گزارا ہے، تیرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ہے کہ ٹور وغیرہ کے سلسلے میں چکر لگاتے رہتے ہیں۔ تو چچا نے جواب دیا کہ بیٹا میں نے تو اپنی آدھی زندگی ضائع کر دی تھی، آپ نے تو اپنی پوری زندگی ضائع کر دی، اس وجہ سے کہ اگر آپ ابھی چھلانگ لگاؤ گے تو دریا میں جو ہے وہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ لہریں آپ کو کہاں سے کہاں لے جائیں۔ اس اعتبار سے والدین کا حق ہے کہ وہ اپنے بچوں کی خوب اچھی طرح سے تربیت کرے، اور خاص کر دین سکھانا اور دین سے ان کو بہرور کرنا یہ والدین کے حقوق میں شمار ہے۔ کوئی والد اس سے جو ہے اجتناب کرے گا اور اس سے دور رہے گا، وہ بے شک اپنے آپ کو بھی نقصان دے گا اور اپنے اولاد کو بھی نقصان دے گا، اور یہ نقصان کا ازالہ اس وقت اس دنیا میں کبھی کبھار کسی کو مشکل سے ہو جاتا ہے، ہاں موت کے وقت، موت کے بعد اور آخرت میں جو ہے اس کا ضرور پتہ چلے گا۔ عزیز سامعین، ایک مثال ہے وہی والد جس نے ساری زندگی اپنے والدین پر اپنے اولاد پر خوب خرچہ کیا، اس کو جو ہے خوب اس مقام درجے تک پہنچایا جو والدین اس سے چاہتے تھے۔ بے شک یہ والدین کی ذمہ داری تھی کہ اس کی اچھی تربیت کریں، پر تربیت دنیاوی اعتبار کے ساتھ ساتھ دینی بھی ہونی چاہیے۔ اگر یہی والدین فوت ہو جائیں اور یہی بچہ اور لوگوں کی طرح ان کے جنازے میں شریک تو ہو جائے، صرف کھڑا رہے دور سے اور ان کے جنازے میں شرکت ہی نہ کرے، ان کے پیچھے نماز جنازہ ہی نہ پڑھے، تو ایسی اولاد کا کیا فائدہ کہ ساری دنیا اس کے لیے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر ان کو جو ہے پڑھایا لکھایا اور اس مقام تک پہنچایا کہ وہ جو ہے ہم آج کل انگلش کو زیادہ فیشن سمجھتے ہیں کہ اس نے تو انگلش اتنی سیکھ لی کہ انگریزوں کو تو سکھایا اور ان کو تو پڑھایا، لیکن عربی اور دین کے اعتبار سے اتنا نہ پڑھ پایا، اتنا نہ سیکھ پایا کہ اپنے والد کا اور اپنے والدین یا بہن بھائیوں کا جنازہ وغیرہ وہ پڑھا سکے۔ پڑھا سکنا تو دور کی بات، حالانکہ اسلام میں سب سے بہتر یہ ہے کہ جو ولی ہو وہ اس کا جنازہ پڑھائے۔ پڑھانا تو دور کی بات، اس میں شرکت کرنا بھی وہ جو ہے عیب سمجھتا ہے، وہ بھی الگ بات۔ ہمارے علاقے کے ایک مالدار آدمی تھے، ایک امیر آدمی، اس کا ایک واقعہ ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، MBBS ڈاکٹر، الحمدللہ بہت نیک دیندار ہیں، ان کا الگ اپنا ایک مدرسہ انہوں نے بنایا ہے، لوگ تعلیم و تعلم حاصل کرتے ہیں۔
اس امیر آدمی کی حالت یہ تھی کہ ہر نیک دیندار بندہ جو مسجد کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا، یہ اکثریت جب مسجد میں ہوتا تو چھوٹی چھوٹی بات پر ان کو خوب گالیاں دیتا، کھلے عام صراحتاً، چونکہ امیر بندہ تھا، کوئی اس سے پوچھنے والا تھا نہیں، نہ کوئی اس کے مقابلے کا۔ بچے جو تھے وہ اعلیٰ اعلیٰ عہدوں پر تھے، باہر ممالک میں ہوتے تھے، بڑے بڑے عہدوں پر تھے، کوئی باہر ممالک کے ہوتے تھے، کوئی ادھر اندر پاکستان وغیرہ میں تھے، اور خوب بڑے بڑے عہدوں والے بھی تھے، خود بھی خوب امیر بندہ تھا، تو کوئی اس کو جواب نہیں دے سکتا تھا۔ ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ یہی ڈاکٹر صاحب جو تھے یہ مسجد سے نکلے تو اس بیچارے پر بہت زیادہ کھانسی بھی آئی ہوئی تھی اور خوب تیز بخار بھی تھا، کوئی اس کا مطلب پوچھنے والا نہیں تھا، اور اپنے اس کا جو حجرہ تھا اس کے دروازے پہ مطلب گیٹ کے ساتھ ہی اس کی چارپائی بچھی ہوئی تھی، اور اتنی تیز آواز اس کی کھانسی کی اور اس کی آ رہی تھی کہ مسجد چونکہ تھوڑا سا قریب تھا، 2-3 گھروں کے قریب، تو یہ ڈاکٹر صاحب جب گھر سے وہ مسجد سے نکلے تو ان کی آواز سنی، ادھر گئے، دیکھا کون ہے، جب دیکھا تو وہی امیر بندہ تھا۔ اس کو کہا کہ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا بس بہت زیادہ بیمار ہوں، اور پلیز ذرا گاڑی ٹیکسی لے آؤ اور مجھے اسپتال تک لے جاؤ۔ وہ ان کو اسپتال تک لے گیا، حتیٰ کہ بعد میں ان پر جو ہے وہ فالج وغیرہ کا اٹیک ہوا اور وہ پیرالائز ہوئے، چارپائی کے ساتھ لگ گئے۔ چارپائی کے ساتھ جب لگ بھی گئے تب بھی کوئی بچوں میں کوئی ان کے پوچھنے کے لیے نہیں آیا۔ جب ان کو واپس لایا گیا اور حجرے میں اسی طرح ہوتے تھے تو اکثریت وہ ان کی جو حالت ہوتی تھی پیشاب وغیرہ کی حالت، ان کو یہی ڈاکٹر صاحب جو تھے اور ان کے ساتھ کچھ اور بھی نیک دیندار جو بچے تھے ان کے مدرسے کے، اپنی مرضی سے وہ آتے اور ان کی صفائی ستھرائی وغیرہ کرتے۔ ایک دفعہ اس ڈاکٹر صاحب نے اس سے پوچھا کہ آپ کے حجرے میں تو بہت گاڑیاں کھڑی ہیں، تو اس کو آپ استعمال کیوں نہیں کرتے کہ اکثریت جب بھی جانا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں ٹیکسی لاؤ ٹیکسی لاؤ۔ اس نے کہا حضرت گاڑیاں تو ہیں، بہت ہیں، پر یہ ہے کہ میرے کام کی نہیں ہے، یہ سب بچوں کی ملکیت ہے، وہ آتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، مجھے ہاتھ تک لگانی نہیں دیتے۔ اس نے کہا اچھا۔ ہوا اس طرح تھا کہ کبھی کبھار جب یہ صحت مند تھا تو ان دنوں میں اس سے جب کوئی پوچھتا کہ یہ کسی سے پوچھتا کہ بچے کیا کر رہے ہیں، جب کوئی بتاتا کہ میرے بچے جو ہیں وہ مدرسے میں پڑھتے ہیں تو یہ بہت عار ان کو دلاتا اور یہ کہتا کیوں گھر میں پیسے نہیں ہیں اور ان کو اچھی تربیت کراؤ۔ مطلب ان کے ذہنوں میں اور آج کل بھی ہمارے ذہنوں میں اچھی تربیت کا انحصار، اور والدین کا بھی سوچ یہی ہے کہ اچھی تربیت کا انحصار صرف اور صرف دنیاوی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے سے ہے، نہ کہ دین کی تعلیم سے۔ وقت گزرتا گیا، وہ اسی طرح روز بروز جو ہیں وہ کمزوری کی طرف چلتے گئے، حتیٰ کہ وہ فوت ہو گئے۔ جب فوت ہو گئے تو بعض تو اس کی جنازے میں بھی نہ آئے، جس طرح میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ان کے کچھ بچے جو تھے وہ ملک سے باہر تھے، جو ملک کے اندر تھے وہ تو جنازے پر آئے اور رسماً کے اعتبار سے بس حجرے میں بیٹھے ہوتے تھے، اور کوئی آتا دعا کرتا تو ٹھیک، ورنہ بس کچھ بھی نہیں۔ اس کے جنازے میں بھی پرایوں کی طرح باہر مطلب دور کھڑے رہے۔ جب جنازہ وغیرہ ہو گیا، کفن دفن ہو گیا، سب کو پیسے وغیرہ دے کر سب کو فارغ کرایا، آئے 3 دن ادھر گزارے۔ 3 دن میں وہ جو باہر کا بیٹا تھا وہ بھی آیا۔ تیسرے دن خوب جو ہے وہ دعوت وغیرہ اڑائی گئی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بات ختم۔ اس ڈاکٹر صاحب کا بعد میں کسی نے اس سے پوچھا کہ اس فلاں خان بندہ جو تھا، امیر بندہ، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور نہ اس کے پیچھے کوئی دعا کرنے والا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں تو اس کو ضرور یاد کرتا ہوں، ہاں اس نے ایک دفعہ میرے ساتھ کچھ باتیں کی آخری عمر میں، بالکل آخری سٹیج میں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ خان صاحب کیسا حال احوال ہے؟ اس نے کہا بہت زیادہ تکلیف میں ہوں۔ کہنے لگا تکلیف کس چیز کی زیادہ ہے؟ کہنے لگا تکلیف جسمانی اعتبار سے کم ہے۔
اس اعتبار سے زیادہ ہے کہ اس ایج میں اور اس عمر اور اس حالت میں میرا ایک بچہ بھی میرے ساتھ نہیں ہے کہ وہ میری کم از کم خدمت تو کر سکے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا اب یہ بتاؤ کہ آپ کے دل میں اب کون سی ایسی حسرت ہے کہ جو آپ کہیں کہ یہ پوری ہو جائے؟ تو اس نے کہا کہ اب تو میرے دل میں بہت زیادہ یہ خواہش ہے کہ کم از کم اپنے بچوں میں ایک بچے کو ضرور حافظ یا عالم یا علم وغیرہ سکھا دیتا، کہ کم از کم اس آخری ایج میں، اس آخری عمر کے حصے میں کم از کم میری اس طرح جو خیال رکھتا جس طرح آپ لوگ پرائے ہو کر، حالانکہ دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے آپ پرائے لوگ ہو کر جو ہے وہ میرا خیال رکھ رہے ہو۔ عزیز سامعین، ہمارا آج کل یہی ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، یہ دستور ہے، ایک رواج بن چکا ہے کہ بے شک جو ہے اپنے بچے کو قرآن نہ پڑھاؤ لیکن اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلاؤ۔ یہی بچے جب آپ کے آخری عمر میں، ایج میں جب آپ کو ضرورت ہوگی، یہی پیسے وغیرہ دے کر اور آپ کو اسی طرح جو ہے نرسز اور ڈاکٹروں اور اسی طرح پرائے لوگوں، مزدور وغیرہ کے اعتبار سے آپ کے لیے مزدور رکھ لیں گے پیسوں کے اعتبار سے اور آپ کی کیئر اور خیال رکھنے کے لیے، پر عزیز سامعین وہ نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہر انسان کے لیے لازمی ہے کہ مطلب جس طرح والدین کے حقوق کی بات کی کہ دوسرا حق والدین کا جو اولاد کی تربیت ہے وہ اچھی طرح کریں۔ جب والدین جو ہیں اپنے اولاد کی اچھی طرح تربیت کریں گے تو ضرور بات ہے کہ وہ اولاد اس والدین کی آخری عمر میں ضرور جو ہے ان کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اور عزیز سامعین، یہ سلسلہ پھر چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ اس بندے کی جس نے اپنے والدین کی خدمت کی ہو، اس کی اولاد بھی اس کی آخری عمر اور ایج میں اور آخری سٹیج میں جو ہے اس کے لیے ضرور اس طرح کا بندوبست کرے گی، جس طرح اور خدمت کرے گی جس طرح اس نے اپنے والدین کی خدمت کی تھی۔ اس اعتبار سے یہ جو دوسرا حق ہے اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور والدین کا جو تیسرا حق ہے اپنی اولاد کے لیے وہ یہ کہ جب کوئی اولاد بھی اس طرح عمر کو، ایج کو پہنچ جائے کہ اس کی شادی کی عمر ہو تو اس کی اچھی جگہ پر رشتہ کرائے۔ ہمارے مطلب علاقوں میں اور ہمارے ماحول میں یہ ایک ترتیب بھی بن گئی ہے کہ جب بھی کسی مالدار کا اور امیر گھرانے کا رشتہ آتا ہے تو اس کے لیے ہم بالکل بلا جھجک جو ہے وہ ہاں کر دیتے ہیں۔ ہاں، جب غریب کا رشتہ آتا ہے تو پھر ہم اس کے لیے استخارے کرتے رہتے ہیں کہ اس کے لیے یہ بہتر ہوگا کہ وہ بہتر ہوگا۔ امیر اور اسی طرح ایسی جگہوں کے لیے کبھی بھی ہم نے استخارے وغیرہ کی ضرورت ہی پیش نہیں کی۔ وہ جس طرح کہتے ہیں کہ اگر بندہ مالدار ہو تو اس کے استخارے بھی مثبت آتے ہیں، اور جب بندہ غریب ہو تو اس کے لیے استخارے بھی منفی میں آتے ہیں۔ تو اس کی اچھی جگہ شادی کرنا اور پھر اس کے جب اس کی تربیت آپ نے اچھی کی ہوگی تو انشاءاللہ اللہ جل شانہ اس کی اولاد جو ہے آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائے گا اور آپ کے لیے بھی دعائیں ہوں گی، اور اللہ جل شانہ ان سب کی اعمال میں اور عمروں میں جو ہے اسی طرح برکت عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔